السلام على ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أطلب الله عنهم الرجس وكفرهم تكثيرا اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجهود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والهيبة الإلهية صلوات الله واللعنة الدائمة عليهم أجمعين بيبي کی خوشنودی کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وترعاه وتمتعه فيها طويلا صلوات محمد وآل محمد. دعائے رب العزت اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار سید عالمیان کے صدقے میں
ہم سب کی جو حاجات اس وقت دل میں ہیں اور تفضل محمد علیہ محمد علیہ السلام جو تو بہتر سمجھتا ہے حاجات کو پورا فرما. اگر کوئی ایسی حاجت ہمارے دل میں ہے کہ جو حکمت کے مطابق نہیں ہے تو اس پر راضی و رضا رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مومنین کے رزق میں وسعت عطا فرما. مریضوں کو بھی حق کے امام سے کاظم علیہ السلام شفا کاملہ چاہتا. حضرت حجت کے ظہور نور میں تعجیل فرما. ذکر سیدہ کونین سلام رضی کے صدقے میں حاجات کی برآمدی کے لیے بلندر صلوات بھیجے محمد. توجہ بات شروع کی جائے انشاءاللہ. ایام فاطمیہ کی سے روزہ مجالس ہیں اور بات مجھے یہاں سے شروع کرنی ہے کہ جو مومنوں کے لیے مثال ہو قرآن کے لیے ہمیں انہیں بی بی مریم کہتے ہیں اور جو حجتوں کے لیے مثال ہو انہیں فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جو مومنوں کے لیے مثال ہے وہ قرآن میں حضرت مریم کا ذکر ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے مثال بنایا. لیکن جو حجتوں کے لیے مثال ہے وہ بنت رسول فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہ. سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم 66واں سورہ ہے. 6 اور 6 کے عدد سے آپ کو یاد رہے گا 6 اور 6 12 تو 66واں سورہ ہے اور اس کی 12 ہی آیتیں ہیں. اور سورہ تحریم کو ویسے تو پورا قرآن ہی یا بغیر اس کے میں یہ 50 آیت فی کل یوم و لیلہ. حدیث میں کیا مسلمان پر سزاوار ہے کہ کم سے کم دن میں 50 آیتوں کو پڑھیں. جو ہمارے پر غفلت ہے ہم اس کو نہیں پڑھتے. اور خدا عبداللہ علیہ حسین اسلام نے فرمایا کہ کم سے کم جو 10 آیتوں کو پڑھے تو لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھے گا. تو کم سے کم 10 آیتیں یہ بیر منیمم کم ترین معیار تھا کہ جو عبداللہ علیہ السلام نے سب بیان کیا کہ اگر کوئی 50 نہ پڑھ سکے تو کم سے کم 10 آیتوں کو پڑھے. تو سورہ تحریم کو جا کے دیکھیے گا اس میں اس کا جو ترجمہ ہے اس میں رسول کی 2 ازواج کی بات ہوگی. اب قرآن پر نہیں بدلا جا سکتا. اگر کوئی سورہ تحریم کو پڑھنے کے بعد بھی یہ سمجھے کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے تو فرقہ واریت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو اپنا مذہب ٹھیک کرنا چاہیے، قرآن کے مطابق کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ رسول نے ترجمہ کر رہا ہوں آپ جا کر کسی بھی مسئلہ کی تفصیل دیکھ لیجیے گا کہ کن 2 ازواج کی بات ہو رہی ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول نے اپنی ایک زوجہ سے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ کسی کو نہیں بتائیے. اب ایک تو حکم رسول تھا، ویسے ہی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. اور جب حکم رسول آ گیا انہوں نے بات کسی اور کو کہہ دی ایک اور زوجہ کو. اللہ نے یہ اطلاع دی حضور مکرم. حضور نے کہا کہ آپ نے انہیں یہ بات کیوں بتلائی؟ آپ کو کس نے بتلایا؟ ابھی ایمان و رسالت کا مسئلہ تھا کہ جو اتنا ہی نہ سمجھ سکے کہ اگر ہم بتلا بھی دیں گے جس کے وسیع کا عالم یہ ہے کہ وہ ذوالفقار 70 نسلوں تک دیکھی ہے. مل کے سلوات پہ جو نام ہے حضرت کرار علی تو رسول کو نہیں پتہ چل رہا. اللہ نے کہا کہ قرآن میں کہ رسول آپ کہتے تھے خدا علیم و خبیر نے مجھے خبر دی کہ کس وجہ نے کس وجہ سے کیا بات کی. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان تتوب اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ تمہارے عوض نبی کو بہتر بیوی عطا کرے گا جو مسلمہ ہوگی، جو مومنہ ہوگی. اس تو خود ایک راز ہے کہ آگے کہا کہ جو مسلمہ ہوگی، جو مومنہ ہوگی. صحیح بات جو آپ کہا. اور ہو سکتا ہے کہ بیوائیں ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ بیوی اللہ عطا کرے، لیکن اللہ اس طرح سے عطا کرے گا کہ تم سے بہتر ہوگی. کہ تم دونوں کے قلوبکما کے لفظ ہے کہ تم دونوں کے دلوں میں زنگ آ چکا ہے. اگر تم نے توبہ نہیں کی تو اللہ تم سے بہتر بیوی عطا کرے. یہ تمہید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا کر پھر ایک مثال دے دی کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. کہ اگر کسی کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ کوئی نبی کی سوچ ہے تو اللہ نے مثال دی کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی زوجہ کو مثال بنا کر پیش کیا. قرآن ہے اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا کہ کانتا تحت عبادنا من عبادنا صالحین، اگرچہ کہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. میں جا رہا ہوں حضرت مریم تک اور ان کے ذریعے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا توجہ رکھیں
کہ یہ ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں فخانتاہما، لیکن انہوں نے نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا اللہ کے بعد بچانے والا نہیں. وقیلت ادخلوا النار مع الداخل، ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل. اس زیادہ تو اللہ کھل کے بات کرنے سے رہا. اور کیا بات ہوتی ہے کہ جو سمجھنے والے کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ نبی کی بیوی کی میں حضرت لوط کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی وہ بھی اگر نبی کے مشن کے ساتھ خیانت کریں وقیلت ادخلوا النار مع الداخل، جاؤ جہنم میں داخل ہو. تو ہمارے یہاں پر یہ معیار سمجھ میں آ گیا کہ رشتہ داری خالی معیار نہیں. ہو سکتا ہے رسول کا چچا بھی ہے، تبت یادا بلابی ہوتا. اور ایک وہ ہے کہ جو فارس کا رہنے والا کوئی ظاہری رشتہ نہیں، لیکن قربت ایسی ہے کہ سلمان و منا اہل بیت، سلمان و اہل بیت میں سے ایک اور سلمان میں جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک انسان ہمیشہ سے کرتا ہے مومنین پر کہ جناب آپ فلاں فلاں مجھ سے قبول نہیں کرتے کہ ان کی رشتہ داری بنتی ہے ان سے بھی دن کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی جنہوں نے قصد کیا تھا ان کے ساتھ جس کا تعلق ہے خاندان سے رشتہ داری بنتی ہے، اس لیے آپ کو جناب نہیں. ایسی کوئی بات نہیں، ہم رشتہ داری کو بنیاد نہیں کرتے. ورنہ جنگ جمل کی مثال سامنے ہے. جنگ جمل میں مولا علیہ السلام کے مقابل پر کوئی ہے، لیکن انہی کے سگے بھائی وہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. تو اگر خالی رشتہ داری کی وجہ سے ہمیں کسی سے تکلیف ہو رہی ہوتی تو ہم ان کو کبھی قبول نہ کرتے. جبکہ تو محمد بن ابی بکر ہمارے سرکتاج ہیں، خالص شیعہ علی بن ابی طالب ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے. دیکھیں میں اتنا عرض کر لوں کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا نا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. میں نے آیت پڑھی، خالی میں کس سے کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ وہ ہے، اللہ نے کہا کہ جو مردے سے زندہ نکالتا ہے زندے سے مردہ نکالتا ہے. آج میری بات پہنچ سکے. اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. مردہ سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام یہ کبھی ایسا ہے کہ ماں کیا ولادت ہوئی بچے کی، بچہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ پایا، اسٹل برتھ ہے، مردہ پیدا ہوا فرض کی. تو ماں زندہ ہے، بچہ مردہ ہے. زندہ سے مردہ نکالا نا. تھوڑا ساتھ چلے گئے میرے تو انشاءاللہ ملتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور بچہ زندہ ہے، تو مردہ سے زندہ نکالا اللہ. تو اللہ یہ کرتا ہے کہ کبھی زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور کبھی مردہ سے زندہ نکالتا ہے. یہ اس کا ظاہر ہے. امام معصوم نے فرمایا کہ اس کا باطن ہے. باطن یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کافر سے مومن کو نکالتا ہے لیکن کسی مومن سے کافر کو نکالتا ہے. پتہ نہیں کتنی مثال پہنچ رہی ہے، میں جو مثال دوں. جتنا کہہ رہا ہوں اتنا بس قبول کر لیجیے گا اور بات سمجھتے جائیے گا. اللہ کبھی کسی مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نہیں نکالتا. کبھی کسی مومن سے کافر بھی آ سکتا ہے. حضرت نوح کی مثال سامنے، وہ مومن نہیں خالی، وہ اولو العزم نبی، اولو العزم نبی کا بیٹا کافر. اچھا آپ جانتے ہیں واقعہ سمجھ سکتے، میں تو نتیجہ دے رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹے سے کہ کشتی میں سوار ہو گیا. وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس نے کہا کہ پہاڑ مجھے بچا دے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ سفینہ نجات ہے، جو اس میں آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا. مثلا والے بیٹی کا مسئلہ سفینہ دے دوں. حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. اچھا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جانوروں کی جوڑی بھی رکھے، اس لیے کہ پوری دنیا میں سیلاب تھا تو جانوروں کی نسل بھی آگے بڑھ گئی تھی، تو جانوروں کی جوڑی بھی رکھے تھے. وہ بچ گئے کیونکہ نوح کی کشتی میں تھی. نوح کا بیٹا تھا وہ ہلاک ہو گیا کیونکہ پہاڑ پر تھا. پتہ چلا کہ اگر نبی کا بیٹا بھی، جملہ میں کہہ رہا ہوں، پتہ چلا نبی کا بیٹا بھی ہے، اگر سفینہ نجات میں نہیں ہے ہلاک ہو جائے گا.
اور اگر کوئی جانور بھی ہے لیکن سفینہ نجات میں ہے، نجات مل جائے گی اسے، بالآخر نجات مل جائے گی، چاہے جانور ہی کیوں نہ ہو لیکن نجات کے سفینے میں اہل بیت سے دل جڑا ہوا ہے۔ تو کبھی ایسا کہ اللہ نے کہا کہ ہم مردہ سے زندہ نکالتے اور کبھی زندہ سے مردہ میں نکالتے، تو کبھی زندہ سے مردہ ہو گیا، ایک نبی کا بیٹا ہے مومن سے کافر، کبھی برعکس بھی ہے، کافر سے مومن۔ اب بار بار تو مثال بنانے کی ضرورت ہے، اگر جن کے ذہن میں مثال ہے تو میں 4 قصے پڑھ دیتا ہے۔ آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، مثال ذہن میں ہوگی تو مزہ آئے، ہے آج جو عنوان قلمدان سے نکلا، اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، اور کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ تو علی کا شیعہ ہے، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی زوجہ کو مثال بنایا، تو پروردگار مومنوں کے لیے بھی کوئی مثال ہے؟ جی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ جب فاطمہ ہے تو میں مستورات پہ بات کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں بیوی کی خدمت میں، کہ اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال، میں نے کہا نا وہ رشتے کی بات نہیں، جب تک وہ کردار، تو اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال کہا تھا دیکھتا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ فرعون کی بیوی کی طرح آسیہ سلام کر دے، عظیم مقام ہوگی، اور جنت میں حضرت آسیہ حضور کی زوجہ بنے گی، حضور مکرم کی زوجہ بنے گی جنت میں، اس لیے کہ چونکہ دنیا میں صبر کیا تھا فرعون جیسے کی زوجہ بن کر، تو اللہ جنت میں مقام ادا کرے گا کہ مصطفیٰ کی زوجہ بنائے گا، اللہ مصطفیٰ کی زوجہ بنائے گا جنت میں، اس لیے کہ حضرت آسیہ نے دنیا میں صبر کیا، تو مصطفیٰ نے بھی تو صبر کیا ہوگا کسی بات پر، مل کے سلوات پہ تو نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ محمد علیہ، ایک سلوات ایسے بھیجے کہ میرے کے اجتماعی سلوات مدینہ تک جائے گا۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ میں اسی طرح سے بات کر سکتا ہوں، یار فاطمہ بات بھی پہنچانی مطابق کہ آپ نے کس طرح سے بات پہنچانی ہے، تو جو بات سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مومنوں کے لیے، خالی مومن عورتوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے، یعنی مومن مردوں کے لیے بھی مثال حضرت آسیہ، دیکھیں ان پر وہ اس ظلم کی کیفیت تک آ گئی تھی کہ ان پر 4 طرف سے یعنی ہاتھ اور پیر رسیاں باندھ کر گھوڑے باندھ دیے گئے ان رسیوں سے، اور چاروں مختلف سمتوں میں دوڑے، ایسے ان کی شہادت کی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر جو شہیدہ ہے وہ حضرت آسیہ ہے، کیونکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور حضرت آسیہ کا فکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس وقت فرعون سے محل کے بڑھ کر کس کا محل ہوگا اس دنیا میں جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس محل میں رہ کر انسپائر نہیں ہو گئے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے، کیونکہ اتنا دنیا کے اعتبار سے سب سے اچھا محل ہے، اپنے آپ کو وہاں دل نہیں لگائے کہ پروردگار یہ جھوٹا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اپنے پاس جنت میں میرے لیے کر وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون کی کرتوتوں سے بچا لے، وَنَجِّنِي مِن، تو ظاہری چمک چونچ سے وہ اس طرح نہیں چلے گی، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالمین کی کون سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ پر جو شہیدہ ہے وہ حضرت آسیہ ہے، محمد رسول اللہ پر جو شہید ہے وہ بی بی سمیہ ہے، کہ ابو جہل نے جگہ برچیاں مار کر شہید کر دیا تھا حضرت عمار یاسر کی بات ہے، اور علی ولی اللہ پر جو پہلے شہید ہے وہ فاطمہ اللہ سلام اللہ علیہ، اولین شہید ہے راہ اللہ، اور یاد رکھیے گا کہ جب علی ولی اللہ پر شہید ہے تو اس کو خود بخود لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، محمد رسول اللہ بھی آ گیا، اس لیے کہ یہ کلمہ تکمیلی اس وقت تک پہنچتے جب تک آپ علی ولی اللہ پہ پہنچتے ہیں، بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو ایک ہے حضرت آسیہ جو مومنوں کے لیے مثال ہے، اور دوسری مثال وہ مریم ابنت عمران،
اللہ نے کہا ہم نے دوسری مثال مومنوں کے لیے دی مریم بنت ابراہیم التی احسنت فرجها جنہوں نے اپنی عفت کی عبادت کی فنفخنا فیہ من روح ہم نے اپنی روح کو تو انہوں نے تصدیق کی رب کے کلمات کی اور رب کی کتابوں کی وکانت من القانتین. مریم سلام اللہ مثال ہے. مریم مثال ہے کن کے لیے؟ تمام مومنوں کے لیے. پھر حضور نے کہا کہ کانت مریم سیدۃ النساء فی زمانے. مریم تو فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی. اما ابنتی وہی فاطمہ جبکہ میری بیٹی فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. اولین اور آخرین میں سے کوئی مستور ایسی نہیں کہ جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہے. تو بی بی مریم بھی بطول ہے اور سیدہ بھی بطول ہے. مریم سلام علیہا بطول ہے ازدواج نہ کریں. سیدہ بطول ہے صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی ازدواج کے بعد بھی. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بیٹا تھا جو کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عجب روایت ہے. کتاب البخاری میں ہے حدیث نمبر 3193 کہ انتم ازدثر ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ نازل ہوں گے لیکن وہ امامت نہیں کروائیں گے, امام تمہاری امت میں سے ہوگا. سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ فاطمہ کے بیٹے آگے ہوں گے, مریم کے بیٹے پیچھے ہوں گے. سیدہ کے بیٹے امام ہوں گے. روایت میں حضور مکرم نے نام بھی لیا تھا لقب کے ساتھ مہدی کا علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن کتاب البخاری میں نام نہیں لکھا ہوا. انہوں نے خالی حدیث کو اتنا لکھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ نازل ہوں گے تو نماز وہ نہیں پڑھیں گے, نماز کوئی اور پڑھائے گا جو تمہاری امت میں سے ہوں گے. میں تو خالی اتنا کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی, ہمارے مذہبی بھائیوں, دیوبندی بھائیوں, احادیث بھائیوں, کوئی بھی ہو مسلمانوں میں سے, ان میں سے کسی میں ضرورت ہے کوئی بھی مفتی بڑے سے بڑے عالم میں وہ کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا. چلیں آپ امام مہدی کو اگر نہیں مانتے تو کسی کو لے کر آئیے جو ہمت کرے یہ کہے کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا, عیسیٰ میرے پیچھے نماز پڑھے. کوئی نہیں کہہ سکتا. پتہ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم سے کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کے امام بننے کے لیے تو مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے اذن سے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مقتدی ہے وہ مردے کو زندہ کرتے اور جو امام ہے اس کو پتہ ہی کرنا ہو, یا پھر یہ کہ وہ زندہ کو دیکھ کر بھی جنگ میں بھاگ جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہوگا, ایک ہی خاندان ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے جو مردے کو زندہ کرتے ہیں, لیکن ایک خان والا ایسا ہے کہ علی کے سامنے کوئی جعلی مردہ لے آؤ, علی نماز پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے, اصلی مردہ لے آؤ ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. اور یہی سے ربط ہو جاتا ہے لینے کا موضوع کا. توجہ کیجئے گا کہ امام مہدی علیہ السلام آگے ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نیچے نماز پڑھیں گے, اور یہ بھی کوئی تکلفات میں نہیں ہو رہا. لیکن دو عالم دین ایک جگہ ساتھ جمع ہو گئے بس کی, وہ کہتے ہیں آپ آگے آئیے, کہتے ہیں آپ آگے آئیے. یہاں پر یہ تکلف نہیں ہو رہا. جہاں حجت کی بات آتا ہے نا وہ تکلف نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ مولا علی اسلام کی خدمت پہنچے, وہ لکھنؤ والا تکلف تو پتا نا آپ کو. تو اگر فرض کیجیے کہ مولا اسلام کی خدمت میں کوئی پہنچا اور کہا مولا میں آپ کو حجت خدا مانتا ہوں, آپ وسیع رسول اللہ ہیں, آپ لسان اللہ کہتے تھے, تو مولا اس کو سامنے پڑھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے, تو آپ کا حسن زن ہوگا,
یہ ہمارا انداز ہے. ہدایت میں کلیئرٹی. امیر المومنین خود بتائیں گے کہ میں اللہ کی حجت ہوں, علی کی منفعت میں نہیں, تمہاری نجات ہے, کلی حجت مان. تو جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے نا, تو حضرت امام زمانہ السلام فرمائیں گے, روایت ہے کہ آپ نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں, اللہ نے آپ کو حکم دیا, تاکہ یہ بات واضح رہے کہ کوئی اتفاق سے نہیں آگے بڑھے ہوئے فاطمہ کا بیٹا. اللہ کے اذن سے مریم کے بیٹے پیچھے ہیں, اللہ ہی کے اذن سے سیدہ کے بیٹے آگے ہیں. اب توجہ کیجیے گا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک امام مہدی رکوع میں نہ چلے جائیں. جس کی عبادت رکی ہوئی ہے, توجہ کیجیے گا, کیونکہ امام جماعت جب تک سجدے میں نہ جائیں آپ سجدے میں نہیں جا سکتے, جب تک رکوع میں نہ جائیں آپ رکوع میں نہیں جا سکتے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک سجدے میں نہیں جا سکتے جب سجدے میں نہ چلے جائیں. جب امام جماعت آگے ہیں اور مقتدی پیچھے ہیں, تو جہاں امام جماعت کے قدم ہوتے ہیں وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے. میری بات پتہ نہیں کتنی بات صحیح ہے. یعنی جہاں فاطمہ کے بیٹے کے قدم ہوں گے وہاں مریم کے بیٹے کا سر ہوگا. عصمت سیدہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سلام اللہ علیہ, میرے ساتھ چلنا. جہاں سیدہ سلام اللہ کے فرزند کے قدم ہیں وہاں مریم, بہت عظیم مقام ہے, لیکن جہاں اس خانوادے کے ساتھ جو آنے سب ان کے غلام ہیں, تو ان کا سر ہوگا امام زمانہ السلام کے قدموں میں. اب اس فقیر سے 4 میں سے سن لیجیے گا کہ میں نے خود لکھے تھے. میں کبھی لکھتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں حدیث کی روشنی میں لکھوں, تخیل خالی نہ لکھوں, مولا کی کرام کی روشنی میں. تو اس فقیر نے لکھا تھا کہ جب بی بی سیدہ سلام اللہ کے سلسلہ میں مطلب کی محفل تھی, وہاں میں نے لکھا تھا کہ ہے جمی عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہے کہ جن کی جمی خم ہے یہاں پر, تو حضرت حجت وہ بھی ایک جگہ خم ہے, ایک ہی جگہ ہو سکتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہے. جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کے لیے, اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. تو آپ ضرور خاص طور پر ایام فاطمیہ کے مجلس میں ناجہ حیدر علی کہہ دیا کیجیے, اس لیے کہ بی بی کی شہادت ہی اس علی کو بچانے کے لیے, علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے. تو گفتگو بھی آگے بڑھ جاتی ہے اور ایک حوصلہ بھی مل جاتا ہے, اور اصل میں ایام فاطمیہ کا مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یا علی تو وہ اللہ اکبر کہا گیا اور یا رسول اللہ کہا گیا, نعرہ تکبیر کہا گیا, نعرہ رسالت کہا گیا. یہ جب یہ آگے آپ کہہ رہے ہیں اس میں پورا دین اسی میں شامل ہے. یعنی کسی بچے سے آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ نے کیا کہا تھا, کون سی کلاس میں؟ وہ کہتے ہیں میں پرائمری میں. اور کسی بزرگ سے آپ نے پوچھا کہ آپ نے کتنا پڑھا, کہتا ہے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. تو آپ اس سے پلٹ کے یہ نہیں پوچھتے کہ خیر سے پرائمری بھی پڑھی تھی. کتنی میری مثال سامنے جب پی ایچ ڈی کی ہے نا, اس میں پرائمری بھی شامل ہے, اس میں سیکنڈری بھی شامل ہے, اس میں ایف اے بھی شامل ہے, اس میں بی اے بھی شامل ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والے سے پوچھنا پڑ سکتا ہے کہ خیر سے محمد رسول اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. پہنچ رہی ہے میرے ساتھ چل رہا. محمد رسول اللہ کہنے والے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خیر سے علی ولی اللہ کو بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے. جس نے علی ولی اللہ کہہ دیا تو لا الہ الا اللہ بھی آ گیا, محمد رسول اللہ بھی آ گیا. اللہ کی اذان القرآن مالی والی المال قرآن افضل ترین نعرہ حیدری.
دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے. تمام مسلمان بھائیوں کو جہاں تک آواز نہیں جا رہی آپ اچھی طرح مائکروسکوپ لگا کر چیک کر لیں کہ شیعوں نے اس میں علی تو نہیں گزارا. آپ کو یہ پتا ہے علی کو یہ کہہ رہے ہیں نہیں لا الہ الا اللہ میں چیک کر کے علی تو نہیں گزار. نہیں ہے لا الہ الا اللہ میں اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہے کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ واحد ایک ہے, اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں ہے. لیکن محمد رسول محمد کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے کلمے میں کسی کا ذکر نہیں ہے, مصطفیٰ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. اور جہاں مولا علی کا کلمہ آیا میرے ساتھ پڑھنا کلمہ سب کو یاد ہے علی و وصی علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ترتیب یہی عرض کر چکا ہوں کسی مقام پر کہ علی کا اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں کہ میں نے کہا علی سے کائنات میں دو بڑے, ایک اللہ ایک مصطفیٰ جی. لیکن لطف کی بات ہے کہ دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. تو ہے جبھی عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. اس لیے کہ خود فرمایا کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ, امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ کی حجت نمبر و جدتنا فاطمہ حجت اللہ علیہ. اس کی کیا حقیقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی غیر معصوم کی سے تشریح پوری کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کیا مطلب ہے اس میں کیا کیا مارے پوشیدہ ہے. کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود اپنے زمانے کے لیے اپنے زمانے کے حسن اپنے زمانے کے حسین ہیں وہ یہ فرمائے کہ ہم تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. جی ہم پر حجت یعنی کچھ احکامات الہی ایسے ہیں جو معصومین علیہ السلام کے پاس بھی پہنچتے ہیں وسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور یہ خود اس بات میں خود امام جعفر صادق صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم کسی اب ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام نے مشکل کشا کائنات ہے لیکن امام نے یوں فرمایا کہ جب ہم کسی اور نئے مسئلے کو دیکھنا چاہیں تو ہم مصحف فاطمہ الزہرا کو دیکھتے ہیں جو امام کے پاس وراثت میں موجود ہے جس میں قیامت تک کے مسائل کا حل ہے. یعنی سیدہ کونین معلمہ ہیں ائمہ علیہ السلام ہیں امیر المومنین کے ہم لوگ ہیں اور باقی تمام ائمہ پر حجت ہے. حجتنا فاطمہ جدتنا فاطمہ حجت اللہ کر دیں. بلکہ ایک حدیث یوں بھی ہے کہ یا علی انفس ما امرت کا بھی فاطمہ. ایک طرف سے یہ ہے کہ امیر المومنین امام ہیں اور ولی ہیں سیدہ کونین کے, لیکن دوسری طرف سے حضور نے فرمایا کہ یا علی انفس ما امرت کا بھی فاطمہ. اگر فاطمہ آپ کو کوئی امر کرے تو علی آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ نافذ کیجیے گا. سبحان اللہ بھائی دل کے سربراہ کا نام ہے مولا علی علیہ السلام اور فاطمہ السلام علیہ. یہ منظر سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہے جب اب دو میں سے اور کہتا ہوں جو ایام فاطمیہ میں جو اصل اس کا ایک اور مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا ساتھ میں. ہے جب عیسیٰ کی خم مہدی کی عصمت کی اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے اور بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. یہ ایام فاطمیہ کلینز کر دیتا ہے. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے. کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. تو ہدایت کا راستہ نکلتا ہے گزرتا ہے فاطمہ الزہرا سلام علیہ کہ اس خاطر ہے کہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے اور میں بچوں کی خاطر ہوئے بچے بہرحال مجلس پر شامل ہوتے رہے اور لیکن اس سے ہر بار نیا استفادہ بھی ہوتا ہے کہ حضور مکرم جب احترام میں کھڑے ہوئے تو خالی باپ بیٹی کے لیے تھوڑی کھڑا ہوئے. یہ تو رسالت ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بنا دیتا ہے. یہ تو عہدے کا احترام ہے, یہ تو حجت کا احترام ہے.
کیا مفتیان کرام میں سے کسی نے ہمارے کسی بھی مجتہد کو ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ اگر بیٹی آ گئی تو سنت رسول ہے مستحب ہے کہ باپ کھڑا ہو، بلکہ برعکس سے باپ بیٹی کے لیے ہے کہ باپ کا احترام رکھے کیونکہ وہ اس کا باپ ہے. لیکن حضور مکرم جو کھڑے ہو رہے ہیں رسول اللہ کہہ رہا ہوں میرے بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. جی یعنی خالی رشتے کی بات نہیں ہے یہاں پر اس عہدے کی بات ہے. حضور مکرم امام محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں سوا رسول کی، بولے تو رسول، چپ رہے تو رسول، کسی سے راضی ہو تو رسول، کسی پر غضب نہ ہو تو رسول، سلوک کرے تو رسول، جنگ کرے تو رسول، وطن میں ہو تو رسول، نظر میں ہو، سفر میں ہو، کسی کو کنٹوں پر اٹھائے تو رسول، کسی کو شانوں پر بلند کرے تو رسول، کسی کو محفل سے اٹھا دے تو رسول، سب میں رسول، ہر عمل ان کے رسالت کے ساتھ. کسی کے احترام میں جب بیوی کے احترام میں کھڑے ہو رہے اور خالی کھڑے نہیں ہوتے. کلما کان دخلت فاطمہ، پہلی بات ہے کہ جب بھی بیوی تشریف لاتی تھی، یعنی خالی عالم جوانی کی بات نہیں ہو رہی، حتیٰ یہ کہ بیوی بچپن میں بھی جب آتی تھی، کلما کان دخلت فاطمہ، جب بھی آتی تھی قام الیہا. اب جو عربی سمجھنے والے اس بات کو سمجھیں کہ قام بہا نہیں ہے کہ کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا کھڑے ہو کر آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے. اور حضور 4 عمل انجام دیتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال فرماتے تھے، وقبل یدیہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، جی واجلسہ فی مجلسی یعنی کھڑے ہوتے تھے پہلا عمل، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے دوسرا عمل، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے تیسرا عمل، واجلسہ فی مجلسی اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے. یعنی خلافت کے رسمی ممبر پر کوئی بیٹھ جائے نبوت کے مقام پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ الزہرا بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا. حضور مکرم یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں یہ احترام میں خالی بیٹی کے لیے نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس منصب کے احترام ہے. آیت اللہ وحید خراسانی کا کیا جملہ یاد آ رہا ہے، یہی سے ایسے مسائل پہ جاؤں اور کہتے ہیں ذرا سوچو جب حضور سیدہ کونین کے احترام میں بلند ہو رہے ہیں تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے؟ نہیں ہوتی بات ہے بھائی، سید الانبیاء ہے نا حضور مکرم، تو اگر ایک جگہ حضور مصطفیٰ بلند ہو جائے تو آدم بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. کیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ سید المرسلین کھڑے ہوئے، یعنی ایک نبی نہیں. مل کے سلوات پڑھو نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر بیوی کی عصمت و ایک عمل اور ہے جو حضور مکرم خاص اپنی بیٹی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، وہ ہے استشمام کرنا، یعنی سونتے ہیں اور فرماتے ہیں. جب کسی زوجہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیا عمل کر رہے ہیں تو حضور نے کہا انی اشم و رائحۃ الجنہ، میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. وہ مصطفیٰ جن کے لیے کائنات خلق ہوئی ہے ان کی اپنی جنت کی خوشبو. یہ اس اگر میں کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور مکرم کو بلایا تھا، معراج پر بلایا تھا خاص ایک تحفہ دینے کے لیے، اور تحفہ یہی تھا. میں نے کہیں پر یہ نہیں پڑھا کہ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہونے لگے تو اللہ کہے مصطفیٰ سے کہ آپ وہاں جائیے، وہاں نازل ہوگی، جہاں ہوں گے وہیں نازل ہوگی. لیکن نور فاطمہ زہرا ہو گئے، آپ کو لینے کے لیے عرش پر آنا پڑے گا. جی اور چلیں میں زبان پر آگے بڑھنا تو تشریح تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے کہ تمام ائمہ کی زیارت میں ایک جملہ ایسا ہے جو بیوی کی زیارت میں نہیں. حضور اللہ کہ اشہد ان لکم نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اے مولا حسین مثلا تمام ائمہ کی زیارت میں آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام المطہرہ میں منتقل ہو رہا، لیکن بیوی کا نور ایسا نہیں. اللہ نے کہیں منتقل نہیں کی، رکھا عرش پر، مصطفیٰ کو بلایا معراج پر. وہاں پر ایک درخت تھا جو سیب کا درخت تھا، لیکن جو سیب کا درخت اس میں بہت سارے سیب ہوتے معمولاً، لیکن وہ درخت ایسا تھا جس میں ایک ہی سیب ہے. اور
حضور سے فرمایا کہ آپ اس سیب کو تناول فرما لیجیے، اس سیب کو بھی آپ دنیا کے سیب پہ قیاس نہیں کیجیے گا. خود حدیث موجود ہے کہ شہد سے زیادہ شیرین، دودھ سے زیادہ سفید، جنت کے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار وہ سیب تھا. تاکہ ہماری تقریب ذہن ہو جائے لہٰذا مثال یہ دی گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آپ اسے تناول فرما لیں. اور یہ اس بات کے سبب بنا کہ نور سیدہ کونین عرش سے فرش پر آئے. اللہ نے بلا فصل اپنے حبیب کو عطا فرمایا. یہ نہیں ہے زیارت میں بی بی کی آپ کے روز اسلام شامل کا سرحان متحران متقل ہو رہا تھا، نہیں، براہ راست عطا فرمایا. بلایا اپنے حبیب کو دو ہی چیزوں کے لیے تو بلایا تھا، یا سیدہ کا نور دینے کے لیے یا علی کی ولایت دینے کے لیے. یہ ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں ابھی خدمت میں، پھر سناؤں گا کبھی تفصیل سے. اس لیے وہاں بلایا اور وہاں بلا کر وہ نور عطا کیا کہ آپ سے ایک تناول فرما لیجیے. اور سیدہ کونین سلام علیہ کا نور عرش سے فرش پر آیا. خود اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. اگر آپ سنیں گے مثل تو پھر بتاؤں گا مثال. اللہ نے خود اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. کیوں؟ نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. نور کو ابھی آگے کئی مطالعے میں میرے ساتھ چلنا. نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. اور تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، سیدہ کی تخلیق سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. اب جب ہم کف ہیں علی تو زہرا کا نور لینے کے لیے سلام علیہ عرش پہ بلایا ہے. تو علی کا نور بھی فرش پہ کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے نا جو عرش کی طرح ہو. ارے بات پہنچ رہی ہے. تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. جی یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ بات تمام ہو گئی، منزل تک آ گئی. تو اب عزیزان گرامی جتنے بھی ہدایت کے راستے گزرتے ہیں وہ ہیں یہاں سے. اب سمجھ میں آ رہا ہے حضور مکرم چونکہ وہ جنت کا سیب عطا کیا تب سیدہ سلام علیہ وسلم استشمام فرماتے ہیں جنت کی خوشبو کو محسوس کرتے. مصطفیٰ کی جو جنت ہے سلام علیہ. اگرچہ کہ میں اس کیفیت میں آ چکا ہوں کہ ایسا ایسا آپ کے دل بھی آمادہ ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ فضائل میں یہ ہے تو میں چار مصرے کہتا ہوں. چاہتا ہوں آپ ایک بلندر نعرہ حیدری جو اجتماعی طور پر کہیں گے اس کے ساتھ ہم آج کے مجلس کا اختتام کریں گے. مسائل سے پہلے تک پھر مسائل میں جاؤں گا. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وراکعون. خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں اور ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. مل کے اس لیے بیوی نے لگا کہ حورائے انسیہ وہ در حقیقت حور ہے لیکن انسانی صورت میں. یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کتاب فارسی زبان میں بھی لکھی گئی بیوی کا مسئلہ پر حور در آتش، یعنی جو بیوی حورائے انسیہ ہو وہ آگ کے درمیان ہو. جس دروازے پر رسول آ کے کھڑے ہوئے اللہ سے سلام کریں. مسلمان کیسے فرصت دینے کی لائے سیدہ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو اور بہتر بنائیں گے. روحانی طور پر بھی ایام فاطمیہ کو آپ محرم ہی کی طرح اہتمام کریں. محرم در حقیقت وہ واقع جو ہوا ہے کربلا معلّہ کے مسائل، اس کا آغاز ہے سیدہ پر درگاہ جانے سے.
اس لیے انہوں نے ایام فاطمیہ کو صحیح طور پر نہ بنایا، تو ہم کربلا تک صحیح پہنچ نہیں پائیں گے۔ دیکھو کربلا کا اظہار، کربلا کا غم، وہ ایک عام انسان چاہے غیر مسلم اور ہندو ہے، اس کو بھی امام حسین السلام سے دیکھو، کیونکہ مظلومیت کو سنتا ہے تو ایک درد محسوس ہوتا ہے، وہ تو ہے امام حسین کا ذکر معجزہ ہے بے شک، لیکن جو امام حسین کے غم تک اس ولایت کے ساتھ پہنچتا ہے کہ جہاں ولایت اور برات کا عقیدہ ہے کہ کس نے ظلم کیا اور اس کی بنیاد کس نے رکھی، وہ آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم ایام فاطمیہ کو سمجھیں۔ لہذا کل شب شہادت ہے بی بی فاطمہ، اس روایت کے مطابق 75 دن والی روایت کے مطابق کل شب شہادت ہے، تو آپ اپنے اعزاء اقربا تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کم سے کم کل امام حسین کی والدہ مادر حسنین کی شب شہادت، لہذا اپنے اوپر شب شہادت میں ویسے ہی شریک ہو جیسے آپ شب عاشور کے مجلس میں شریک ہوتے ہیں، تو جو ہے کہ میری مائیں بہنیں بھی جو سن رہی ہیں اور اس پر وہ تشریف لائی ہیں، سلام ہے آپ کے جذبے کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ کے صدقے میں آپ کے گھر میں راحت عطا فرمائے اور آپ کے دل میں جو حاجات ہیں وہ بی بی سیدہ کے صدقے میں پوری فرمائے۔ میں دعا کو آپ کے بچوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ کے بچوں کے صدقے ہر مومن مومنہ کے بچوں کو اپنی عافیت میں رکھے، آپ کے دل میں خاص دعائیں ہوگی۔ مجھے ایک بات بحری اڈاؤن کی مجلس میں پڑھنی تھی لیکن آج میں یہاں اس کو پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک جرمن فیملی وہ آئی تھی آیت اللہ مقدانی کے پاس، ایران کے ایک بزرگ مجتہد تھے اور وہ شیعت قبول کرنے کے لیے آئے تھے، تو آیت اللہ مقدانی انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا، آپ تو کرسچن لگتے ہیں، کہ جی اس شخص نے یہ کہا کہ میں کرسچن اور میں آپ کے پاس شیعت قبول کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ہمارا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کہ آج سے باتیں کچھ دہائیوں پہلے کی، تقریباً شاید 20 سال پہلے کا بات ہے، ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جرمنی میں، میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، کہتے ہیں ہم نے بڑا، میں صاحب سفر تھا تو میں نے دنیا میں جہاں تک میرے امتحان میں تھا ڈاکٹرز کو دکھلایا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر جسم کی کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو پلسٹر ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر پسلیاں کسی کی ٹوٹ جائے تو اسے زندگی بھر سے بستر ہی پر رہنا ہوگا۔ سوچیے گا بنت رسول ہر سانس میں تکلیف تھی، ہر سانس لیتے ہوئے تکلیف تھی، ہر سانس سے باہر آتے ہوئے تکلیف تھی، اس لیے کہ پہلو شکستہ تھا فاطمہ تو زہرا سلام علیہ۔ کہتے ہیں کہ میری بیٹی وہ بستر پر آ گئی اور ہم نا امید سے ہو گئے تھے کہ ہمارے یہاں پر ایک خاتمہ کام کرتی تھی، آپ کو پتہ ہے یورپ میں بہت سارے ایرانی بھی ہیں، تو کہتا ہمارے یہاں خاتمہ کام کرتے تھے، اس کا تعلق ایران سے تھا، ہمیں نہیں پتا تھا اس کے مذہب کے بارے میں زیادہ۔ ایک دن اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ آپ نے دنیا کے ہر ترغیب کو تو نکلا دیا ہے لیکن میرے پاس بھی ایک ترغیب آ وہ چاہے تو آپ کی بیٹی کو شفا مل سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑے جوش جذبے سے کہا کہ میں کہاں لے جاؤں اپنی بیٹی کو اس طبیبہ کو دکھلانے کے لیے، کہنے کہ لے جانے کی ضرورت نہیں، وہ اتنی کریمہ ہے کہ اگر چاہیں تو آپ کے گھر پر آ کر شفا لے جائیں، بس آپ کو اپنے گھر سے انہیں استغاثہ کر کے پکارنا ہے۔ اور میں نے وہ خاتمہ کہتی کہ میں نے اس بیٹی سے یہ کہا کہ تم یا زہرا یا زہرا یا یوں کہ یا فاطمہ الزہرا یہ کہہ کر اپنے بستر ہی پر ورد کرو اور انہیں پکارو، بس ذہن میں یہ خیال رہے کہ جیسے تمہاری پسلیاں ٹوٹی ہیں نا ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں، تو انہیں اس خلوص کے ساتھ پکارو۔ وہ بیٹی کے جس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا اس نے یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا کہنا شروع کیا، وہ باپ جو بیان کر رہا تھا مقامی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بی بی فاطمہ کون ہے،
وہ جو ایران سے تعلق رکھنے والی سیدانی تھی، جو ان کے یہاں فاطمہ کام کرتی تھی، وہ کہتی کہ میں حجرے میں کونے میں گئی اور میں نے یہ کہا کہ اے مادر گرامی، میں آپ کی اولاد کیسے ہوں؟ میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے تاکہ انہیں ہدایت پہنچ جائے اور اسے شفا مل جائے، تو بس میری عزت کی لاج رکھ لیجیے گا یہاں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے انہیں آپ کا نام بتلایا ہو اور مجھ سے کوئی کوتاہی ایسی رہ جائے کہ یہ شفا سے محروم رہ جائے۔ کہتے ہیں بس میں اتنا کہہ رہی تھی، تڑپ تڑپ کر بی بی فاطمہ الزہرا سے حجرے میں نور بلند ہوا، اور وہ بیٹی یہ کہتی ہے کہ میں نے نور کو ایک کیفیت میں دیکھا کہ ان بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ تو بلند ہو جا بستر سے۔ میں نے کہا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، میں بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا تجھے حکم دیتی کہ تو اپنے مقام سے بلند ہو جا۔ بس جیسے ان کا حکم آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری پسلیاں ٹھیک ہو گئی، اور میں اپنے مقام سے اٹھی اور ہر طرف یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا کی صدا۔ اے بی بی، مجھے نہیں معلوم کہ جب خود بی بی در و دیوار کے درمیان ہے کتنی مظلومیت ہے علی جی ابی طالب علیہ السلام کی، علی بڑا غریب ہے۔ ارے فاطمہ میں نہیں معلوم زہرا کی شہادت پڑھے علی کی غربت پڑھے، یہ غربت علی ہے، حق ماننے جو زہرا دربار میں گئی۔ کسی نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا مولا مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا سب سے سخت موقع وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے۔ مسائل ظاہر میں بدل نہیں سکتا، وہی کیفیت ہے۔ جب زہرا سلام اللہ پر دروازہ گرا ہوا تھا، پہلو شکستہ ہو گیا، بیوی نے فریاد کی اور موذی فضا مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا۔ بیوی گشت میں چلی گئی، جیسے گشت سے فاقہ ہوا تو اپنے شکستہ پہلو کا نہیں پوچھا، میں نے فضا سے پوچھا این ابو الحسن، علی کو کہاں لے کر گئے؟ علی کی گردن میں رسی باندھ کر جیسے زمین کو کھینچا جاتا ویسے علی کو مسجد میں لے گئے۔ بیوی اپنے مقام سے اٹھی، اپنے پہلو کو سنبھالتے ہوئے تشریف لائی کہ علی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ مت دعا کرا۔ سلمان کہتے ہیں مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب نازل ہو جاتا، لوگ اتنے ڈر گئے، علی کی گردن پر تلوار تھی لیکن علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہے بی بی مدینہ میں ایک علی کو بچا لائی، کاش کوئی کربلا نہیں ہو۔ وہ شیخ رضا شیخ حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، انہوں نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، فاطمہ کی بیٹی تھی، فریاد کر رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جی جی آپ پر رونے میں پابندی نہیں ہے سیدہ، تو رونے نہیں دیتے تھے مدینہ۔ علی کے پاس آ کے کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہیں یا دن میں رو یا رات میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لہذا تاریخ میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت سیدہ کے گھر سے ایک قافلہ نکلتا تھا، ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، درمیان میں فاطمہ الزہرا۔ بی بی کا جملہ تاریخ میں کہ لی اب کے لیل ونہارا، اہلی سے کہہ دیجئے میں دن میں بھی رہوں گی، میں رات میں بھی رہوں گی، لیکن اگر تمہیں میرے رونے سے تکلیف ہوتی تو رات میں مدینہ میں رو لوں گی، دن میں مدینہ سے باہر جا کے رو لوں۔ اور بی بی جنت البقیع جاتی ہے اور وہاں جا کے گریہ فرماتی ہے۔ اگر میں چشمے تصور سے سوچوں تو ایک طرف بی بی فاطمہ الزہرا حسن اور حسین، مجلس پڑھنے والی زہرا، مجلس سننے والے حسن ہے۔ مجھے نہیں پتا بی بی مجلس میں کیا کہتی تھی، لیکن ایک جملہ تاریخ میں ہے، بی بی فرماتی تھی بابا صحبت آ گئی بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں زہرا پر آئی، اگر روز روشن پر آتی تو تاریخ نہ دو۔ مسائل تمام ہو گئے۔ بس میں نے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے کہ جب بی بی تشریف لائی ایک دن اور علی بن ابی طالب نے تمازت محسوس کی سیدہ پر، جیسے دھوپ کے آثار ہو۔ کبھی آپ تو درخت کے سائے میں بیٹھ کر گریا کرتے تھے کہ یار آج جب میں گئی تو وہ درخت کاٹ دیا گیا تھا۔
اور فاطمہ نے دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا مجھے نہیں آپ بڑی مظلومہ ہے لیکن آپ کی پوتی بھی تو مظلوم ہے. مجھے نہیں معلوم اپنے 2 بچوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ کر باپ کا ماتم کرنا زیادہ ہو سکتا ہے یا ایک 4 سال کی بچی کے لیے جو نماز اٹھا رہی ہو فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا. دعا کی قبولیت کا وقت ہے, بڑی روحانیت ہے. انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية اشفعي لنا. ماشاء اللہ جو کچھ آپ کے دل میں یا وجیت عند اللہ اشفعی. آخر مرتبہ کریں گے مریضوں کے شفا و صدرس کے لیے مولا کے زور میں یا وجیت عند ماشاء اللہ اشفعی لنا عند اللہ